جی ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام باران رحمت میں شکیل جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور ہم واقعہ ذکر کر رہے تھے فتح مکہ کا، اور فتح مکہ پر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ہے، اور وہ آنے والی تمام لوگوں کے لیے اور تمام قوموں کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ اس موقع پر ایک یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو ہے، جب مکہ مکرمہ میں آپ تھے، آپ جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے، باقی لوگ اندر آ جا رہے تھے، چونکہ کعبہ شریف کے اندر بھی لوگ مسلمان بھی جاتے تھے تو کفار بھی جاتے تھے۔ اسی طرح جو طواف کرنے کا کنسیپٹ ہے وہ کفار میں بھی موجود تھا، جی وہ تو بالکل ایام جاہلیت میں بھی وہ خانہ کعبہ کا طواف وہ پھر ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو جس کے پاس چابی تھی کعبہ کی، عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اس ٹائم مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کو تو اندر جانے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضور کو روک لیا، آپ کو فرمایا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ کعبے کے دروازے کی چابی مجھ محمد کے ہاتھ پر ہوگی، میں جس کو چاہوں گا اس کو عطا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے کہا، جس دن یہ کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ پہ آ گئی پھر تو گویا قریش ذلیل و رسوا ہو گئے، مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریں گے بھی نہیں، عزت کے ساتھ زندگی پائیں گے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو آقا حضور علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے کہا وہ چابی لائیں۔ وہ گھر گئے چابی لینے کے لیے، تو والدہ کہتی ہے چابی نہ دینا۔ عثمان بن طلحہ حجبی نے کہا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب چابی نہیں دینی تو کیا کرنا ہے، اب تو چابی دینی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے پاس جب چابی آئی ہے تو سیرت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا زاد ہے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اتنی عظیم شان اور رتبے اور کمال کے حامل ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یعنی ایک قریبی رشتہ داروں میں ہے، ان کا ایک مرتبہ مقام ہے۔ انہوں دونوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کعبے کے کلید بردار ہمیں بنا دے، چابی ہمیں دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھو رحمت کا، اور پھر کیا نمونہ آپ نے پیش کیا۔ جس شخص نے حضور کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا اور آقا حضور علیہ السلام کے لیے رکاوٹ بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دوبارہ بلا کر اسی عثمان بن طلحہ حجبی کو کہا، اب میں چابی آپ کو دیتا ہوں۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا، جس بندے کے پاس جس ٹائم ایک فتح کر لیا جائے اور سارا کنٹرول بھی ہو، اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، اس ٹائم آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو حج کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حج کے موقع پر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی آپ نے یعنی جو دو بڑی برائیاں تھیں عرب میں، ایک سود کی بھی جو برائی تھی جس کی وجہ سے لوگ پس جاتے تھے، ان کی نسلیں پس جاتی تھیں، اور دوسری یہ غلامی والی اور عربی اور عجمی والی، تو آپ نے اسے ان دونوں معاملات کو اتنی خوبصورتی سے حل کیا کہ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک رحمت کا نمونہ تھا، بہت بڑا رحمت کا نمونہ ہے۔ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی قدر نہ کریں وہ تو اذیت کا معاشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کی کالے پر، کالے کی گورے پر۔ نظام ہی عرب کا جو سارا نظام ہی قبائلی فضیلت کے اوپر موجود، فضیلت پہ اور نسلی تفاخر پر ہی تو سارا معاملہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پہ اس کی نفی فرما کے فرمایا، صرف اور صرف فضیلت اگر ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طرح سود کا خاتمہ کرنا اس معاشرے سے، یہ بھی اس معاشرے کے لیے ایک بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت تھی۔ ورنہ تو وہ ظاہر سودی معاشرے میں جو لوگ جکڑے جاتے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، ان کے بیک میں جو لوگ دانشور ہیں، مدبر لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم سود در سود آگے جو بڑھتے جا رہے ہیں، استحصال کا نظام ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاملات میں، اپنے احکام میں، آپ کا تو وجود مبارک ہی سراپا رحمت تھا۔ آقا حضور علیہ السلام کا رب تعالیٰ نے جو جسم مبارک ہے، آپ کے جسم مبارک سے، عضو مبارک سے جو کچھ بھی سرزد ہوا ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ یعنی آپ کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی تعلیمات بھی رحمت ہے،
آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بھی رحمت ہے، آپ کے جو اخلاق مبارکہ ہیں، بے شک جتنے حسن خلق کے ساتھ آپ جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی پیش آئے، اور کتنے دشمنوں کو آپ نے درگزر اور معاف کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جسم مبارک سے کتنے لوگوں نے فیض اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا کہ صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے جب تشریف لاتے تو بچے جو ہیں وہ پیالوں میں پانی لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور بسا اوقات سخت سردی کا سیزن ہوتا تو وہ پیالے میں پانی بھی ٹھنڈا ہوتا، وہ حصول برکت کے لیے ان کی مائیں بھی ان کو کہتی تھی آقا حضور رحمت للعالمین، ان کے جسم مبارک بھی رحمت ہے، ان کے ہاتھ مبارک پانی کے اندر پڑ گئے تو پانی بھی شفا اور رحمت اور برکت والا بن جائے گا۔ جس طرح کہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک میں ایک آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے ایک چادر جو ہے وہ بطور ہدیہ پیش کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ چادر لے کر مجلس مبارک میں تشریف لائے تو ایک صحابی نے عرض کیا آقا حضور آپ یہ مجھے عطا کر دیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا جائے آپ سائل کو ظاہر ٹھکرا تو سکتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اسے عطا کر دی۔ باقی صحابہ کرام نے اس صحابی سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر ہدیہ پیش کی گئی ہے تو آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ نے مانگ لی، پتہ جانتے بھی ہیں کہ حضور تو کسی سائل کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے یہ چادر اس لیے نہیں لی کہ گرمی اور سردی کے بچاؤ کے لیے لی ہے، صرف اس لیے میں چادر لی ہے کہ جس ٹائم میں دنیا سے جاؤں تو اس چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے کہ یہ حضور کے جسم رحمت سے لگ گئی ہے، تو آپ کے جسم رحمت سے جو کپڑا لگ جائے وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کی رحمتیں اور برکتیں مجھے نصیب ہوں گی۔ یہ رحمت للعالمین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ صرف یہی نہیں کہ اس جہان میں ہمارے لیے رحمت ہے، یہ روز آخرت میں بھی ہمارے لیے اور اپنی امت کے لیے رحمت ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ شفاعت کا کنسپٹ ہے کہ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شفیع المذنبین ہوں، میں جو ہے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا پورا جو چیپٹر ہے یہ حدیث پاک کی ساری کتب کے اندر موجود ہے تقریباً، اس کو پڑھا جائے تو آقا حضور نے امت کے ساتھ جو شفقت اور رحمت کی اور قیامت کے دن جو کریں گے اور کتنے اعمال پر آپ نے شفاعت کا باقاعدہ طور پہ وعدہ ارشاد فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی، ایک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اپنی قوم کے بارے میں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میرا تابع دار ہے وہ تو میرا ہے، جو میرا نافرمان ہے بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گناہگار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کھاتے میں نہیں لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ملتی ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر بخش دے تو غالب حکمت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو بھی اپنے ذمہ نہ لیا۔ کہتے ہیں کہ آقا حضور نے جب یہ قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی، آپ کو اپنی امت یاد آئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے فرافع یدہ، ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم امتی امتی وبکا، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، تکرار کے ساتھ اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، آپ رو پڑے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں میرے پیارے نبی سے پوچھ کر آئیں کہ کیوں روتے ہیں، تشفی کے لیے بھی بھیجا، اور پھر جبریل اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، جبریل علیہ السلام آئے، آقا حضور سے عرض کی، آپ نے بتایا کہ امت کے غم میں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت پر کیا معاملہ ہوگا، ان کی آخرت کیسی ہوگی، ان کے لیے بخشش کیسے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جا کر یہ ساری بات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، دوبارہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے پیارے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ کو ناراض نہیں رکھیں گے، آپ کو خوش کریں گے جیسے آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں اتنا غم خاری کرنا، رو رو کے دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، بلکہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قبر انور میں رکھا گیا ہے
تو اس وقت بھی صحابی رسول جو آخری لمحے آقا حضور علیہ السلام کی قبر سے نکلے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے تو اس وقت بھی امتی امتی ہی تھا۔ پھر جب آقا حضور دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی اپنا سر انور جو ہے وہ زمین پر رکھا، سجدے میں گئے، اس وقت بھی امت کے لیے امتی امتی ہی تھا۔ تو حضور کا سارا وجود مبارک ہی جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں شاعری میں اس کو اس انداز میں پیش کیا، تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، جسے بو کے تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ یعنی یہ تو ایسی شاخ ہے جس سے آگے ساری رحمتیں تقسیم ہوئی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صرف رحمت ہی نہیں ہے، حضور کو تو جان رحمت قرار دیا گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ماشاءاللہ، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری جو گفتگو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت رحمت للعالمین کے حوالے سے تھی، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو اس دنیا میں بھی اپنی امت اور اپنی امت کے علاوہ دیگر تمام امتوں اور تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث رحمت ہیں، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب کے لیے رحمت کا باعث اور موجب ہوگی۔ ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان شکیل جاذب کو پروگرام باران رحمت سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔